1886 میں ایک فارماسسٹ ایک دوائی بنانے کی کوشش کر رہے تھے مگر غلطی سے کوکا کولا بنا بیٹھے۔ ان فارماسسٹ کا نام جان پیمبرٹن تھا۔ جان پیمبرٹن کی زندگی کے دوران کوکا کولا زیادہ مشہور نہ ہو سکی کیونکہ اس وقت امریکہ میں سوڈا کا زیادہ رواج نہیں تھا، مگر سوڈا مشہور ضرور ہو رہا تھا۔ کوکا کولا نے اپنے ابتدائی اشعاروں میں دعویٰ کیا کہ کوکا کولا سر درد کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد کوکا کولا امریکہ کی سب سے زیادہ بکنے والی ڈرنک بن گئی۔ کچھ اسی قسم کی کہانی پیپسی کی ہے۔ 1893 میں کیلب براڈم نے پیپسی بنائی۔ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ کیلب براڈم بھی ایک فارماسسٹ تھے۔ اگر پیپسی کے کچھ ابتدائی اشتہاروں پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیپسی بد ہضمی کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ پیپسی سے پہلے کوکا کولا کو کوئی ٹکر دینے والا نہیں تھا، مگر پیپسی کوکا کولا کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی اور اس نے دی بھی۔ 1929 میں گریٹ ڈپریشن کے دور کے دوران پیپسی بینکرپٹ ہو گئی، مگر کچھ عرصے کے بعد پیپسی نے اپنے آپ کو ریوائیو کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم تک کوکا کولا تقریباً پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اور اتنی مقبول تھی کہ جنگ کے دوران سپاہیوں نے کوکا کولا پینے کی فرمائش کر دی اور جنگ عظیم کے دوران سپاہی صرف 5 سینٹ کی کوک خرید سکتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران پیپسی نے پھر کوکا کولا کو ٹکر دینے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ پیپسی ایک انرجی ڈرنک ہے کیونکہ اس میں زیادہ کیلوریز ہیں۔ 1947 میں پیپسی نے اپنے اشتہاروں میں سیاہ فام امریکیوں کو دکھانا شروع کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کو زیادہ حقوق حاصل نہ تھے، بلکہ سیاہ فام لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق بھی حاصل نہیں تھے۔ پیپسی کے اس قدم سے پیپسی کی امریکی شمالی ریاستوں میں سیل کا بہت اضافہ ہو گیا۔ 1950 میں کوکا کولا کو کوک بھی کہا جانے لگا۔ 1955 میں کوک نے بھی اپنے اشتہاروں میں سیاہ فام لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا۔ 1953 میں کوکا کولا کا پہلا پلانٹ پاکستان میں لگایا گیا۔ پیپسی نے امریکی نائب صدر نکسن کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا۔ پیپسی نے نکسن کے ذریعے کمیونسٹ لیڈر کرسچوف سے گزارش کی کہ وہ کیمرہ کے سامنے پیپسی کا صرف ایک گھونٹ پی لیں۔ ان کی یہ گزارش مان لی گئی۔ پھر پیپسی نے ان کی اس تصویر کو اپنے اشتہاروں میں خوب استعمال کیا۔ 1959 میں پیپسی بھی پاکستان میں آ گئی۔ کوک اور پیپسی کے درمیان رائیولری تقریباً 1 صدی سے چل رہی ہے۔ نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی یہ جنگ انتہائی شدت کے ساتھ لڑی گئی۔ پوری دنیا کے برعکس پیپسی پاکستان میں زیادہ پسند کی جاتی تھی اور 80 کی دہائی میں پیپسی کے پاس 70% سے بھی زیادہ شیئر آ چکا تھا اور کوک تقریباً مارکیٹ سے ختم ہو چکی تھی۔ 80 کی دہائی میں پیپسی نے عمران خان، وسیم اکرم اور تمام مشہور سیلیبریٹیز کو اپنے اشتہاروں میں لانے کا فیصلہ کیا، جو اگلی 2 دہائیوں تک جاری رہا۔ شاہد افریدی، وقار یونس، شعیب اختر وغیرہ سب پیپسی کے اشتہاروں کی زینت ہوا کرتے تھے اور پیپسی نے مارکیٹنگ کی جنگ ہمیشہ واضح مارجن سے جیتی۔ پیپسی نے یہ جنگ جیتنے کے لیے کچھ منفی حربے بھی استعمال کیے، لیکن ان کا رزلٹ ہمیشہ پیپسی کے لیے مثبت رہا۔ 80 کی دہائی میں کولاز شیشے کی ریگولر بوتل میں دستیاب ہوا کرتے تھے۔ شیشے کی اس خالی بوتل کی قیمت 5 روپے ہوا کرتی تھی، جو اگر کسی گاہک یا دکاندار سے ٹوٹ جائے تو کمپنی والے وصول کر لیتے تھے۔ پاکستان کی شیشے کی بوتل بنانے والی صرف 2 ہی کمپنیاں ہوا کرتی تھیں جو پیپسی اور کوک کو بوتلیں سپلائی کیا کرتی تھیں۔ پیپسی اپنی سیلز ٹیموں کو کیسے بڑے تھیلے پکڑاتے اور انہیں دکانداروں کے پاس بیچ دیتے۔ یہ سیلز مین دکانداروں سے کوک کی خالی بوتلیں 10 روپے کی خرید کر دکاندار کے سامنے توڑ دیتے تھے۔ یوں اس دکاندار پر ایک نفسیاتی اثر بھی پڑتا کہ شاید وہ کوک کی شکل میں کوئی گھٹیا برانڈ رکھ رہا ہے۔ جب کوک والے اس دکاندار سے بوتلوں کا مطالبہ کرتے تو وہ 5 روپے فی بوتل کے حساب سے انہیں دے دیتا اور یوں دکاندار کو فی بوتل 5 روپے منافع بھی ہو جاتا تھا۔ چند ہفتوں کے اندر اندر پیپسی والے کوک کی 70% بوتلیں توڑ چکے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کروڑوں کا بجٹ لگا دیا۔ دوسری طرف پیپسی نے شیشے کی بوتلیں بنانے والی دونوں کمپنیاں خرید لیں۔ جب کوک والوں کو خالی بوتلیں ملنا بند ہو گئیں اور بوتلیں بنانے والی کمپنی نے انہیں بوتلیں دینے سے بھی انکار کر دیا تو ان کا مارکیٹ شیئر نیچے آ گیا۔ یوں 80 کی دہائی سے پیپسی مارکیٹ لیڈر بن گیا۔ سن 2000 کے بعد کوک نے اپنی اسٹریٹجی کو بدلا اور شیشے کی جگہ پلاسٹک کی بوتلیں متعارف کروائیں۔
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فلیور کی کوالٹی بھی بہتر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کوک نے سب سے بڑا کامیاب فیصلہ جو کیا وہ تھا کوک اسٹوڈیو کا قیام، جس کے ذریعے پوپ اور کلاسیکل میوزک کو ریپروڈیوس کر کے نوجوان نسل میں مقبول بنایا گیا۔ پاکستان کی تقریباً 50% آبادی کی عمر 19 سال سے کم ہے، اس لیے کوک اسٹوڈیو کو پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی بھرپور پذیرائی ملی۔ کوک اسٹوڈیو نے نوجوان نسل کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور اس وقت عالم یہ ہے کہ اس وقت کوک کا مارکیٹ شیئر 75% سے بھی اوپر پہنچ گیا ہے، اور پیپسی سکر کر 20-22% تک رہ گئی ہے۔ جو کامیابی پیپسی نے منفی ہتھ کنڈوں سے حاصل کی تھی وہ کوک نے مثبت طریقے سے حاصل کی۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی رائیولری ہے۔ پیپسی نے کوک کو دوبارہ ٹکر دینے کے لیے پیپسی بیٹل آف دی بینڈز کا آغاز کیا۔ اب پیپسی دوبارہ اپنا سکہ جمانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اب یہ آسان کام نہیں۔ اس وقت کوک کے پاس 50% کے قریب شیئرز ہیں، پیپسی کے پاس 20% اور باقی کمپنیز کے پاس تقریباً 30% شیئرز ہیں۔ ابھی تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اینڈ فائنلی، تھینکس فار واچنگ۔